أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں اور میری عزیز ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے اسلامی معاشرے کو متحد رکھنے کے لیے اور باہم ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے چند احکامات نازل فرمائے. اس میں سے سب سے پہلا حکم پچھلے ہفتے جس کے بارے میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا وہ تھا افواہوں پر خبر اور اس پر یقین نہ کیا جائے. سب سے پہلا حکم جو اللہ رب العزت نے دیا وہ یہ تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والوں، اگر تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص کوئی بھی خبر لے کر آتا ہے تو سب سے پہلے تم خبر کو تحقیق کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اس کے بعد پھر کوئی عمل درآمد کیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے کوئی تحقیق کی نہ اور کوئی پڑتال کیا نہ ہو اور پھر تم کسی قوم کے اوپر، کسی جماعت کے اوپر، کسی خاندان کے اوپر چڑھائی کر بیٹھو اور واقعہ وہ نہ ہو جس کے بارے میں خبر دیا گیا تھا، وہ ایسا واقعہ نہ ہو اور اس پر کارروائی کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو پچھتانا پڑے. تو اللہ رب العزت نے یہ تمام کے تمام احکامات اتارے. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ان تمام دروازوں کو بھی بند کیا ہے جہاں سے منافرت پھیلتی ہے، جہاں سے نفرت وجود میں آتی ہے، جہاں سے رنجشیں وجود میں آتی ہیں، ان تمام کے تمام راستوں کو اور ان تمام کے تمام دروازوں کو بھی بند کیا ہے تاکہ ان راستوں کے ذریعے سے ہم اور آپ اور ہمارے اور آپ کے درمیان کا جو اتحاد ہے وہ پامال نہ ہونے پائے، ہمارا اور آپ کا شیرازہ بکھرنے نہ پائے. تو میں نے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جو آیتیں پڑھی ہیں، اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. سب سے پہلا چور دروازہ، ایک تو افواہ، اس کے بعد دوسرا کیا ہے چور دروازہ؟ وہ ہے تمسخر، استہزاء. چاہے وہ ہمارے دل میں
بغض و عداوت ہو کسی کے تعلق سے، چاہے کسی کے تعلق سے نفرت ہو، اس کے بنا پر کسی کا استہزاء اڑانا، یا ہم اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہوں، ہم اپنے آپ کو بہت بڑی سمجھتی ہوں، پھر اس کے بنا پر ہم چھوٹے لوگوں کا مذاق اڑائیں، اسلام نے کسی بھی طرح سے اجازت نہیں دی ہے کہ ہم کسی دوسرے کا مذاق اڑائیں، کسی دوسرے کی استہزاء کریں۔ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں استہزاء کی، مذاق اڑانے کی، پھپتیاں کسنے کی، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ کیا سمجھتا ہے؟ ایک عورت اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہے، وہ چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو، چاہے وہ مالداری کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ اثر و رسوخ کے اعتبار سے ہو، چاہے خاندان اور برادری کے اعتبار سے ہو۔ ان تمام وجوہات کی وجہ سے آدمی کیا سمجھتا ہے؟ ایک عورت کیا سمجھتی ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہے۔ جب اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ میں سپیریئر ہوں، میں آئی ایم سم تھنگ، میں اس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میرا تعلق اس خاندان سے، میری برادری اتنی اونچی ہے، کیا ہے؟ میری برادری اتنی اونچی ہے اور میری پراپرٹیاں لاکھوں کروڑوں کی ہے، اور میرے پیچھے اتنا بڑا جتھا لگا ہوا ہے، میرے پیچھے جو ہے ہٹو بچو کا یہ نعرہ ہے۔ جب یہ دل میں بات پیدا ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آدمی اپنے سے جو چھوٹا ہوتا ہے اس کی مذاق اڑاتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ عورتیں پھر اپنے بہنوں کی مذاق اڑاتی ہیں، ان کو حقیر سمجھتی ہیں، اپنے سے نیچے برادری والوں کو کیا کرتے ہیں؟ گرا ہوا سمجھتے ہیں، جس کی بنا پر بغض و عداوت کا راستہ کھلتا ہے، آپسی رنجش اور اسی طرح سے آپسی منافرت کا راستہ کھلتا ہے۔ اس کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ اسلام نے، میری عزیز ماں اور بہنوں، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اس راستے کو بند کیا ہے، اس راستے کو بند کیا ہے، ناجائز اور حرام قرار دیا ہے کہ کوئی بھائی کسی بھائی کے اوپر ہنسے، کوئی بہن کسی بہن کے اوپر ہنسے۔ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ نے جو آپ کو رشتہ دیا ہے، ایمان کا جو رشتہ ہے، یہ سب سے بڑے فخر کی چیز ہے۔ اس کے علاوہ کوئی برادری، کوئی ذات، کوئی اثر و رسوخ، کوئی پراپرٹی، کوئی ہٹو بچو کا نعرہ اسلام نے کسی کو قبول نہیں کیا۔ اسلام کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خانہ کعبہ کو دیکھ کے کہ اے کعبہ تو کتنا عزیز ہے، تو کتنا محترم ہے، تو کتنا عزیز و برتر ہے، لیکن اے کعبہ تجھ سے کہیں زیادہ ایک مسلمان کی عزت قابل عزیز ہے، قابل عزیز ہے۔ ایک مسلمان کی عزت، اس کی غیرت، یہ کعبے سے بھی کہیں زیادہ عزیز ہے، کعبے سے بھی زیادہ کہیں اہمیت کی حامل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایمان والے کا دل کا توڑنا یہ خانہ کعبہ سے بھی توڑنے سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے، کہ ہم کسی کو حقیر سمجھ کر، کسی کو برا سمجھ کر، کسی کو نیچی ذات کا سمجھ کر اگر ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو گویا ہم اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں کہ اگر کوئی خانہ کعبہ نعوذ باللہ توڑ رہا اس سے بھی بڑا کہیں جرم کر رہے ہیں۔ کوئی بہن اگر کسی کا مذاق اڑاتی ہے، اس کو حقیر سمجھ کر، اس کو گرا ہوا سمجھ کر، تو گویا وہ اتنا بڑا جرم کر رہی ہے کہ گویا کوئی خانہ کعبہ توڑ رہا اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا جرم کر رہی۔ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، کہ اے ایمان والو تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو، تمسخر نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو
جس کی تم استہزاء کر رہے ہو، جس کا تم تمسخر کر رہے ہو، وہ تم سے بہتر ہو، تم سے بہتر ہو۔ اسی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ پاک تمہارے جو ہے مال و دولت کو نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، تمہاری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا، تم کتنے اسمارٹ ہو، تم کتنے خوبصورت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھتا، اور نہ ہی تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ ہی تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ پاک تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، اللہ کی عظمت کتنی ہے، اللہ کی بڑائی کتنی تمہارے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ تو آپ میری عزیز ماں اور بہنوں غور کریں کہ ہم جس کا مذاق اڑا رہے ہیں، جس کی استہزاء کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں وہ ہم سے بہتر ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہم سے بہتر ہو، اللہ کیا اس کا ایک مقام ہو۔ حدیث میں آتا ہے رب اشعث شعر، کہ بہت سارے پراگندہ بال والے، میلے کچیلے کپڑوں والے، اللہ کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہوا ہوتا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر وہ اللہ کے نام پر قسم کھا لے کسی کام کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ تولتے کس سے ہیں؟ کپڑوں سے تولتے ہیں، مال و دولت سے تولتے ہیں، ہے نا، پراپرٹی سے تولتے ہیں، برادری سے تولتے ہیں، یہ فلاں برادری کے لوگ ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں یہ لوگ، ہے نا، یہی کرتے ہیں نا۔ ہماری بہنیں انہی تمام غلطیوں میں مبتلا ہوتی ہیں، عورتیں انہی تمام برائیوں میں مبتلا ہوتی ہیں۔ ارے یہ بڑے لوگ ہیں، بڑے گھرانے کے لوگ ہیں، اور بڑے اثر و رسوخ والے لوگ ہیں۔ ہمارا پیمانہ یہی ہے، اور جس کو ہم پراگندہ بال دیکھتے ہیں، میلے کچیلے دیکھتے ہیں، نہ ان کے پاس پراپرٹی ہے، گھر بھی ٹوٹے پھوٹے ہوئے ہیں، پہننے کو صحیح سے کپڑا نہیں ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ ہنستے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہنستے ہیں، ارے چھوٹی برادری کے لوگ ہیں، ناسمجھ لوگ ہیں، ان کو سلیقہ نہیں آتا، حقیر حقارت کی وجہ سے یہ سارے جملے ہم اور آپ کہتے ہیں، بیکار لوگ ہیں۔ لیکن میری عزیز ماں اور بہنوں، حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب اشعث شعر، بہت سارے پراگندہ بال والے گیٹوں پر، دروازوں پر دھکے ان کو دے دیے جاتے ہیں، ان کو کوئی قریب میں نہیں بٹھاتا، کوئی ان سے سلام نہیں کرتا، کوئی ان سے مشورے طلب نہیں کرتا۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے نزدیک وہ ایسے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا ایسا مقام ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے نام پر قسم کھا لیں کسی معاملے میں، کسی کام پر، تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر کے دکھاتا ہے۔ اتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کسی کتے کے اوپر بھی ہنسنے سے ڈرتا ہوں، کہیں میں کتا نہ بنا دیا جاؤں۔ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برگزیدہ صحابی ہیں، کبار صحابہ میں ان کا نام آتا ہے، ان کا شمار ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ میں کتے کے اوپر بھی جو ہے ہنسنے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں خدا نہ خواستہ میں کتا نہ بنا دیا جاؤں۔ بہت سارے صحابہ کا اقوال ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر ہم ڈرتے تھے کہ کہیں ہنسی نہ نکل جائے، کہیں خدا نہ خواستہ ہم بھی جو ہے اسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، اسی مصیبت میں کہیں ہم بھی نہ مبتلا ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مصیبت زدہ آدمی، ایک پریشان آدمی ایک راستے سے گزر رہا تھا، کچھ عورتوں نے اس کو دیکھا تو ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ان میں سے کچھ عورتیں اسی مصیبت میں مبتلا ہو گئیں، کچھ عورتیں اسی مصیبت میں مبتلا ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی دکھا دیا۔ اس لیے میری عزیز ماں اور بہنوں، کبھی بھی ہمارے دل میں اور ہم سے یہ عمل نہ سرزد ہونے پائے کہ ہم کسی کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ اللہ کے ہاں جو سب سے بڑا مقام ہے وہ ایمان کا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو ایمان دے دیا، پھر آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ جو ہے کسی کے اوپر ہنسیں۔ وہ محبوب ہو گیا اللہ کے نزدیک، وہ عورت محبوب ہو گئی، چاہے کتنی بڑی گناہگار کیوں نہ ہو، چاہے
جسمانی اعتبار سے وہ لولی ہو اور جو مفلوج ہو، لیکن اگر ایمان دے دیا ہے اللہ پاک نے تو اللہ کے ہاں اس کی قیمت ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ کوئی شخص لنگڑا کیوں نہ ہو، نابینا کیوں نہ ہو، اگر ایمان اللہ پاک نے اس کو دے دیا تو اس کی قیمت ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ آپ ہنس نہیں سکتے اس کے اوپر، اس کا تمسخر نہیں کر سکتے، اس کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ ہوتا ہے آدمی بغض و عداوت میں، عناد میں ایک دوسرے کی کھچائی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ گناہ میری عزیز ماں اور بہنوں عورتوں کے اندر بھی مردوں کے اندر بہت کثرت سے پایا جاتا ہے، بہت کثرت سے پایا جاتا ہے۔ کوئی ایسا دن گزرتا نہیں ہے جس دن ہم اس گناہ میں مبتلا نہ ہوتے ہوں۔ کسی کی ہوٹنگ کر رہے ہیں، کسی کی کھچائی کر رہے ہیں، کسی کو حقیر سمجھ کر اس کی کھچائی کرنا شروع کر دے۔ تو ان تمام گناہوں سے میری عزیز ماں اور بہنوں، میرے محترم بزرگ دوستوں، بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ان بڑے مہلک گناہ ہیں یہ، آپ اس کو کم نہ سمجھیے گا، یہ بہت مہلک گناہ ہیں، ہلاک و برباد کر دینے والے گناہ ہیں۔ اس لیے ان تمام گناہوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ چاہتا تو مردوں اور عورتوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو مردوں اور عورتوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیتا کہ اے ایمان والوں اور اے ایمان والیوں، تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ لیکن آپ غور کریں میری عزیز ماں اور بہنوں، قرآن اٹھا کر دیکھیں، جو میں آپ کے سامنے جو تفسیر بیان کر رہا ہوں اس میں اللہ رب العزت نے کیا فرمائے؟ مردوں کے لیے الگ حکم دیا اور عورتوں کے لیے الگ حکم دیا۔ مردوں کے لیے الگ حکم دیا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ اے ایمان والوں تم ایک دوسرے کا مذاق اور تمسخر نہ اڑایا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کی تم تمسخر کر رہے ہو، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، کہیں وہ تم سے بہتر نہ ہو۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اور نہ ہی عورتیں ایک دوسرے عورتوں کی مذاق اڑایا کریں۔ ایک بہن دوسرے بہن کی نہ مذاق اڑائے، ان کا تمسخر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے الگ ذکر کیا، مردوں کا الگ ذکر کیا، عورتوں کا الگ ذکر کیا، تاکہ حکم کی اہمیت کو سمجھیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے اختلاط کو، یعنی ان کا ایک جگہ اکٹھا ہونا، اللہ تعالیٰ نے ناجائز اور حرام قرار دیا۔ ایسا نہ ہو کہ ایک عورت دوسرے غیر محرم کی مذاق اڑا رہی ہے اور ایک آدمی دوسرے عورت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت اس آیت میں اتاری ہے کہ نہ مردوں کے لیے مردوں کا مذاق اڑانا ناجائز اور حرام، عورتوں کا مذاق اڑانا ناجائز اور حرام، اور اسی طرح سے مردوں اور عورتوں کا ایک ساتھ اکٹھا ہونا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے نہیں اس بات کو۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، آپ اپنے بچیوں کو سمجھائیے، کالج اور اسکول میں کیا ہوتا ہے؟ ہماری بچیاں پڑھنے جاتی ہیں، ہمارے بچے پڑھنے جاتے ہیں مخلوط تعلیمی نظام میں، ایجوکیشن میں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہنسی مذاق کی محفلیں جمائی جاتی ہیں۔ ایک لڑکی دوسرے لڑکے کی مذاق اڑا رہی ہے، ایک لڑکا دوسرے لڑکی کا مذاق اڑا رہا ہے، ہنسی مذاق چل رہے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ایمان والیاں کر رہی ہیں، ایمان والوں کی بچیاں کر رہی ہیں، ایمان والوں کے بچے کر رہے ہیں، اور اس کو جو ہے ہنر سمجھ رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، میری عزیز ماں اور بہنوں، یہ کسی طرح سے جائز نہیں ہو سکتا کہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط، لڑکے اور لڑکیوں کا اختلاط، اور لوگ ایک دوسرے کی پھر ہوٹنگ کریں، مذاق کریں، ہنسی اڑائیں ایک دوسرے کی، یہ کسی حساب سے جائز نہیں ہو سکتا۔ یہ تعلیم دیجئے آپ کہ عورتیں اور مرد ایک ساتھ مخلوط نہ ہوں، اکٹھا نہ ہوں۔ شیطان پھر ان کا اہل کار بن جاتا ہے، شیطان ان کا اہل کار بن جاتا ہے۔ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ اگر رابعہ بصری جیسی بزرگ ہو، رابعہ بصری اللہ کی بہت برگزیدہ بندی تھی، اللہ نے ان کو ایک مقام دیا تھا، نہایت متقی اور پرہیزگار عورت تھی۔ کہا کہ اگر رابعہ بصری جیسی بزرگ ہو، وہ قرآن لے کر بیٹھے، اور جنید بغدادی جیسا بزرگ، اللہ نے بہت بڑا مقام جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو بھی دیا تھا، بہت بڑے بزرگ تھے، وہ قرآن سکھانے والے ہوں،
رابعہ بصری قرآن سیکھنے والی ہوں اور جنید بغدادی قرآن سکھانے والے ہوں اور ایک کمرے میں ہوں، اتنے بڑے بزرگ اور اتنی بڑی بزرگ اگر دونوں ایک کمرے میں ہوں، اکیلے ہوں، تو تیسرا جو شخص ہوگا وہ شیطان ہوگا۔ تیسرا شخص کون ہوگا؟ یہ شیطان ہوگا۔ تو آپ بتاؤ میرے محترم بزرگ دوستو، اتنے بڑے لوگ، اتنے پائے کے لوگ، اگر وہ دو لوگ اکیلے ہوں تو تیسرا شیطان ہوگا۔ اور آپ بتائیے غیر محرم جن کو نہ دین کے بارے میں معلوم، نہ ایمان کے بارے میں معلوم، نہ شریعت کے بارے میں معلوم، نہ پردے کے بارے میں معلوم، اگر وہ بچیاں اور وہ بچے ایک ساتھ اکٹھا ہوں گے تو پھر بتائیے شیطان کس طرح سے ضلالت اور گمراہی میں مبتلا کرے گا، کیسی کیسی گندگیوں میں مبتلا کرے گا، کیسی کیسی برائیوں میں مبتلا کرے گا، ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہو رہا ہے یہ سب، آپ جا کے دیکھیں، کالج کی حال لیں تو آپ کو سمجھ، جہاں پہ مخلوط تعلیمی نظام ہے وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں یہ ساری چیزیں ہو رہی۔ تو آپ سمجھائیے، اپنی بہنوں کو سمجھائیے، اپنی بچیوں کو سمجھائیے کہ اللہ نے تمہیں ایمان دیا ہے، تم حیا کا سرما لگا کے جاؤ، حیا تمہاری زیور ہے، تمہارا پردہ ہے، اس کو نہ تار تار ہونے دو، اس کو سمجھاؤ، لائیے ایسی محفلوں میں، ایسی مجلسوں میں لے کر آئیے تاکہ ان کو بتایا جائے، تاکہ ان کو سمجھایا جائے۔ کتنی بچیاں سمجھتی نہیں، نہ سمجھنے کی وجہ سے، دین کی بات نہ پہنچنے کی وجہ سے ان تمام جرائم میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے وہ کیا ہو جا رہی ہیں؟ کتنے لوگ مرتد ہو گئی، دوسروں کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے محترم بزرگوں دوستو۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تیسری چیز، دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اور میری عزیز ماں اور بہنوں آپ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ سب سے پہلا دروازہ کیا ہے؟ افواہ کا دروازہ ہے۔ اس کے ذریعے سے کیا ہوتی ہے؟ بغض و عداوت پیدا ہوتی ہے، خاندان تباہ ہوتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا تمسخر، استہزاء، یہ دوسرا دروازہ ہے شیطان کا، اس کے ذریعے سے وہ داخل ہوتا ہے، آپس میں کیا کرتا ہے؟ بغض و عداوت پیدا کرواتا ہے۔ پھر تیسری چیز وہ کیا ہے؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ کسی کی عیب جوئی نہ کیا کرو، کسی کی عیب جوئی نہ کیا کرو، کسی کا عیب نہ نکالا کرو، کسی کو لعنت و ملامت نہ کیا کرو۔ انسان ہے، آپ دوسروں کی غلطیاں چھوڑ کر میری عزیز ماں اور بہنوں اپنی غلطیوں پر نظر رکھیے۔ ہوتا کیا ہے؟ انسان اپنی غلطیوں کو بھول جاتا ہے، اپنی غلطیوں کو بھول جاتا ہے، پورا اس کا مجسمہ وہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، کبھی اس کو توفیق نہیں ہوتی، کبھی کسی عورت کو توفیق نہیں ہوتی، کبھی اپنی طرف بھی جھانک لیں اس کی توفیق نہیں ہوتی، سامنے والے سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو پھر ایک بوال کھڑا ہو جاتا ہے، جنگل میں آگ لگ گئی۔ نتحال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہ ڈھونڈتے دوسروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی خطاؤں پہ جب نظر تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ جب تک اپنے حال کی خبر نہیں ہوتی نا انسان کی، کسی عورت کو، کسی بہن کو جب تک اپنے حال کی خبر نہیں ہوتی نا، تب تک وہ دوسروں کے عیب و ہنر تلاش کرتی ہے، تب تک ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے عیب و ہنر تلاش کرتے ہیں، دوسروں کی برائیاں نکالتے ہیں، دوسروں کی کمیاں نکالتے ہیں۔ پڑی اپنی خطاؤں پہ جب نظر تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا، کہ جب اپنی خطا پر نگاہ پڑتی ہے، اپنی برائیوں پر نگاہ پڑتی ہے، اپنی کوتاہیوں پر نگاہ پڑتی ہے تو پھر نگاہوں میں کوئی برا نہیں رہتا ہے، پھر اپنی اصلاح کی فکر ہوتی ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی فکر ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل، پہلے اپنے پیرہن کے چاک تو رفو کر لے۔ ہمیں دوسروں کی کیوں پڑی ہوئی ہے؟ ہم دوسرے کی کیوں عیب نکالتے ہیں؟ آج دیکھیں محفلیں اسی سے گرم ہوتی ہیں، جہاں چار عورتیں اکٹھا ہوئیں، جہاں کچھ چند مرد اکٹھا ہوئے، جہاں پر محفلیں جمی، وہ برا، فلاں کو میں نے آج یہ غلطی کرتے ہوئے دیکھا، فلاں تو سراپا گنہگار آدمی ہے، فاسق و فاجر ہے، ان کو یہ سمجھ نہیں، ان کو وہ سمجھ نہیں۔ عورتیں اکٹھا ہوئی، ارے اس کو میں نے یہ غلطی کرتے ہوئے دیکھا، وہ تو نہایت نکمی عورت ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ سب واہی تباہی چل رہی ہے۔ کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ ہاں اپنے گریبان میں بھی تو جھانک لیں کہ بھائی کتنے گناہ ہم نے بھی کیے ہیں، ہم کتنے مجرم ہیں، ہے نا؟ اسی لیے میرا محترم بزرگ دوستو، میری عزیز ماں اور بہنوں، شریعت نے منع کیا ہے کسی کی دل آزاری، کسی کے گناہ پر اس کو جو ہے عیب نکالنا،
اس کو لعنت و ملامت کرنا، طعنہ دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص، کوئی عورت کسی گناہ میں مبتلا تھی، اگر اس نے توبہ کر لیا، اس کے باوجود بھی اگر کسی نے طعنہ دیا، اس کو عیب اور اس کو عار دلایا، تو اللہ پر واجب ہے کہ وہ شخص جس نے طعنہ دیا ہے اور جس نے عیب جوئی کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی جرم میں مبتلا کرے گا، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہ حدیث میں کتنی بڑی حدیث ہے میری عزیز ماں اور بہنوں، آپ سوچیں، اللہ کے اوپر یہ واجب ہے، اللہ کے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ جب تک اس کو اسی غلطی میں مبتلا نہ کروا دے گا تب تک اس کی موت نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے عار دلایا کسی مسلمان عورت کو اور کسی مسلمان بھائی کو، مثال کے طور پر انسان غلطی کا پتلا ہے، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا سرزد ہو گئی، تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس کے پیچھے پڑیں اور اس کو عار دلائیں، اس کا دل توڑیں، کسی طرح سے نہیں۔ تخریب محبت آسان ہے، تعمیر محبت مشکل ہے۔ تم آگ لگانا جانے ہو، تم آگ بجھانا کیا جانو۔ محبت کو پامال کر دینا، آپسی اتحاد کو پامال کر دینا، تخریب کر دینا، یہ بہت آسان کام ہے۔ کسی کو عیب لگا کر، کسی کو طعنہ دے کر، کسی کے دل کو توڑ دینا، یہ بہت آسان کام ہے۔ تعمیر محبت مشکل ہے، محبت کی تعمیر، اتحاد کی تعمیر، آپس میں الفت کی تعمیر، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تم آگ لگانا جانے ہو، تم آگ بجھانا کیا جانو۔ ہمیں تو آگ لگانا آتا ہے، صرف ماچس کی تیلی لگائی، پورے بستی کو خاکستر کر دیا، بہت آسان کام۔ لیکن بستی کو تعمیر کریے، انسان کی تعمیر کریے، پیار و محبت کی فضا بنائیے، یہ بہت مشکل کام۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم۔ بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے۔ سمجھ رہے میری بات کی نہیں؟ دل کا اجڑنا سہل سہی، آپ کسی کو طعنہ دے دیجئے، آپ کسی کے اوپر عیب لگا دیجئے، کسی کو عار دلا دیجئے، بہت آسان کام۔ میرے عزیز ماں اور بہنوں، بہت آسان کام، ہم اور آپ کرتے رہتے ہیں یہ کام، اب بہت آسانی سے کرتے ہیں۔ جیسے ایک گھونٹ پانی پیتے ہیں، نیچے سرکا لیتے ہیں آرام سے، ایسے کسی کو ذلیل کر دیتے ہیں، کسی کو پامال کر دیتے ہیں، کسی کے اوپر کسی کو طعنہ دے، یہ بہت آسان کام۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم۔ دل کا بسنا یہ بہت مشکل ہے، اور بستی بسنا کھیل نہیں، بستی بسنا یہ کھیل نہیں ہے، بستے بستے بستی ہے، بہت مشکل سے بستیاں بستی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آگ لگا دیتے ہیں، ایک ماچس کی تیلی سے پورے بستی کو خاکستر کر دیجیے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے ان باتوں کو سمجھنا، ان باتوں کو اپنی گہرائی میں اتارنا۔ یہ ساری باتیں کہنا آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم اور آپ دن رات ان گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، اس لیے میری عزیز ماں اور بہنوں، ان تمام گناہوں سے آپ بچیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر اس کی تعلیم دی، جگہ جگہ پر جو ہے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے نہ ہی متفاحش ہوتا ہے، نہ ہی فاحش ہوتا ہے، نہ ہی بے حیا ہوتا ہے، نہ بےہودہ گو ہوتا ہے۔ ان اللہ لا يحب الفاحش والمتفحش، اللہ تعالیٰ نہ بےہودہ کو پسند کرتا، نہ بےہودہ گوئی کو پسند کرتا ہے۔ پتہ چلا جو زبان میں آ رہا ہے بڑبڑ کرنا شروع کر دیا، لعنت کر رہے ہیں، ملامت کر رہے ہیں، طعنہ دے رہے ہیں، بد دعا دے رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا۔ اور ایک مومن کی یہ خصلت نہیں ہو سکتی، نیک اور سچے پکے مومن عورت کی اور مرد کی یہ خصلت نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی کو لعنت کرے، کسی پر جو ہے عیب جوئی کرے اور کسی کو عار دلائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نہ ہی لعانن ہوتا ہے اور نہ ہی جو فاحش اور متفاحش ہوتا ہے مومن، وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، کسی کے اوپر وہ لعنت نہیں کرتی، کسی کو جو ہے برا بھلا نہیں کہتی۔ تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اپنے غلطیوں پر نگاہ ہو۔ شریعت نے کیا کہا ہے؟ اپنے غلطیوں پر نگاہ رکھو، دوسروں کی غلطیوں پر نگاہ مت رکھو۔ دوسروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو لیکن خیر خواہی کے جذبے سے۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو، سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو، پھر جا کے دوسروں کی خیر خواہی کے ساتھ، بری نیت سے نہیں کہ تم برے ہو، تمہیں جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے اس کے عیب کو بیان کرو، نہیں، اس کے پاس جاؤ، پیار و محبت سے جاؤ، اکیلے میں ملو، یہ نہیں 4 آدمی کے سامنے یار تم یہ غلطی کرتے ہو۔ عورت کیا کرتی ہیں؟
پتہ چلا 4 لوگوں کے سامنے اس کی غلطیوں کو بتانے لگتی ہیں، تو کیا اس سے اصلاح نہیں ہوگی؟ آپ قریب جائیے اس سے اکیلے میں ملیے، کہیے بھائی آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، میری بہن آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، اس کو سدھارنے کی ضرورت، پھر دیکھیے اصلاح ہوتی ہے، پھر پیار و محبت وجود میں آئے گی۔ یہ نہیں کہ محفل کے سامنے رسوا کرنا شروع کر دیا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اسی طرح سے لوگوں کو برے القاب سے نہ پکارو۔ برے القاب سے پکارنے سے کیا مراد؟ کسی کو ناٹا کہہ دیا، کسی کو کلو کہہ دیا، ہے نا، کسی کو کانا کہہ دیا، کسی کو لنگڑا کہہ دیا، یہ تمام کی تمام چیزیں ناجائز اور حرام ہیں۔ شریعت نے اس کو منع کیا جس سے تکلیف ہوتی ہے، اور اس سے بہت بڑی بغض و عداوت جو ہے وجود میں آتی ہے۔ یہ چوتھی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی جو ہے بغض و عداوت وجود میں آتی ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، خلافت بنو عباسیہ میں یا کسی اور حکومت میں کوئی آدمی تھا، اس کی ناک بہت لمبی تھی، تو اس کو لمبی ناک والا کہہ کر جو ہے چڑھاتا تھا ایک آدمی۔ تو اب اس کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ بدلہ لے سکے، لیکن وہ موقع کے انتظار میں رہتا تھا، کبھی موقع مل جائے گا تو میں اس کو پٹک کے ماروں گا، اور یہ چڑھاتا تھا لمبی ناک والا۔ ہوا یہ کہ اس کے مقدر میں یہ تھا کہ اس کو حکومت کا کوئی ایک جو ہے شعبہ مل گیا، حکومت میں کوئی ذمہ داری مل گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے حکومت میں ذمہ داری ملی تو اب وہ اثر و رسوخ والا ہو گیا۔ اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ جو اس کو چڑھاتا تھا اسی کو قتل کر دیا۔ جس کو چڑھاتا تھا سب سے پہلا کام حکومت میں اس کو باغ ڈور ملنے کے بعد اس کا قتل کر دیا۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ چڑھاتے ہیں لوگوں کو، ارے وہ کانا ہے، بے لنگڑے، ابے کلو، کیسے نام آپ کے یہ جفرآباد میں اور آپ آس پاس بستی میں جائیے، عجیب نام، جو اس کا ایمانی نام ہے، جو اس کا اسلامی نام ہے، اس نام کو ہم جانتے نہیں آج تک۔ کتنے ایسے بوڑھے ہو گئے اور ہم اور آپ ان کا اصلی نام نہیں جانتے، ان کے الٹے سیدھے نام ضرور جانتے ہیں، کلو بھائی، ٹارجن بھائی، ڈیلے بھائی، کیا نام، عجیب غریب نام۔ تو ان تمام ناموں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم اور آپ چڑھاتے بھی الٹی سیدھی چیزوں سے ہیں، تو ان تمام غلطیوں سے ہمیں بچنی چاہیے۔ جو اسلامی نام ہے اس نام سے ان کو پکارنا چاہیے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد یہ بہت برے اعمال ہیں۔ ایمان لانے کے بعد کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ ان تمام غلطیوں میں مبتلا ہو۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جس نے ان تمام گناہوں سے توبہ نہیں کیا تو وہ ظالم ہے۔ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ ظالم ہے۔ اس کو اس کے ظلم کی سزا ملے گی، اس کے ظلم کا خامیازہ بھگتے گا۔ اسی لیے میری عزیز ماں اور بہنوں، اگر ہم سے اور آپ سے ایسی غلطیاں ہو گئیں، ہم نے کسی کو تکلیف پہنچایا ہے، کسی کا تمسخر کیا ہے، کسی کی عیب جوئی کی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، تو ہمیں اور آپ کو توبہ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے توبہ کرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف فرمائیے۔ اور توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ دوبارہ ایسی غلطی کرنے کا نہ ارادہ کریں۔ ٹھیک ہے؟ ان تمام غلطیوں سے ہمیں اور آپ کو توبہ کرنی، یہ نہیں کہ توبہ کر لیا پھر اس کے بعد وہی غلطیاں کریں، نہیں، بلکہ توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ آپ ان غلطیوں کو دوبارہ دہرائیں مت۔ ٹھیک ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اے اللہ جو یہ غلطیاں اے میرے رب العالمین جن سے آپ بچنے کے لیے کہا ہے، اے اللہ جس کی تفسیر بیان کی گئی ہے، اے اللہ ہمیں اور ہماری بہنوں کو اے اللہ توفیق عطا فرمائیے ان تمام گناہوں سے بچنے کی۔ اے اللہ توفیق عطا فرمائیے ان تمام گناہوں سے بچنے کی۔ اے اللہ ہمارے ذریعے سے خیر وجود میں آئے، محبت وجود میں آئے، اے اللہ آپس میں ایک دوسرے کے اندر الفت وجود میں آئے۔ اے اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرمائیے۔ دوسروں کے دل کو توڑنے سے بچائیے، اے اللہ دوسروں کو عار دلانے سے بچائیے۔ اے اللہ اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرمائیے، اے اللہ اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو، کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اے اللہ جو کہا سنا جا رہا ہے اللہ اس کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہماری محنت کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ یہ جو چند لوگ بیٹھتے ہیں اے اللہ ان کو قبول فرمائیے۔
اے اللہ صحیح سے سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ہماری ماں اور بہنیں اللہ تیرے دین کی نسبت سے بیٹھتی ہیں، تیری کتاب کو سمجھنے کے لیے بیٹھتی ہیں، اے اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما لیجیے، اے اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما لیجیے، اے اللہ اس میں اخلاص شامل فرمائیے، اے اللہ اس میں اخلاص شامل فرمائیے، اے اللہ ریاکاری سے، نام و نمود سے، اے اللہ بڑکپن سے بچائیے، اے اللہ متواضع ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ جو کچھ سمجھانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں اے اللہ ہمیں معاف فرمائیے۔ اے میرے رب العالمین آپ کی کتاب ہے، جیسا سمجھنے کا حق ہے ہم سمجھ نہیں سکے، اے اللہ جیسے سمجھانے کا حق ہے اللہ ہم اسے سمجھا نہیں سکے، اے اللہ ہمیں معاف فرمائیے، اے اللہ معاف فرمائیے، اے اللہ جو مانگا اس کو بھی قبول فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا اللہ اس کو بھی قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔